علی فرماتے ہیں، مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں مجھے میری غلطیاں بتائے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یا اللہ، ہر کسی کو تیرے سوا کسی اور کا محتاج مت بنانا، آمین۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور ان غلطیوں کا کفارہ استغفار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ یا رب، مجھے میرے حال پہ کبھی نہ چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اور آپ سب کے سامنے رویا نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی درد نہیں سمجھتا، اور بے شک وہ دل آباد ہے جس میں اللہ کی یاد ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ کر کے مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے اور ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ ادا فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کا مال واپس نہ کرنے کے ارادے سے لیتا ہے، اللہ بھی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ جس نے زبان پہ قابو پا لیا، اس کا دین بھی سلامت اور اس کی دنیا بھی سلامت۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی کرو جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ تم قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ بے شک میرے دکھ سے صرف اور صرف رب کی ذات واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے دلوں کی بے قدری اور ان کا درد۔ تم بس دعا کرو اور اپنا یقین کامل رکھو، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ تمہاری دعا پر ضرور کن کرے گا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ میری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ انسان نے کہا، میں تھک چکا ہوں،
جواب آیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مجھے گھمنڈ نہیں کسی بات کا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک رات زندگی میں ایسی بھی ہوگی جس کے بعد کوئی صبح نہیں ہوگی۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر تمہارے سامنے ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ، ہر کسی کو تیرے سوا کسی اور کا محتاج مت بنانا، آمین۔ پورے کائنات میں کوئی کسی کا ایسے انتظار نہیں کرتا جیسے اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب اللہ رات کو دن میں بدل سکتا ہے تو وہ آپ کی تکلیفوں کو راحت میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اور آپ کبھی کسی کو دکھ مت پہنچانا، کیونکہ ہر اعمال لوٹ کر آتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ سجدے میں تھوڑی دیر رک کر دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔